ان عذاب ربهم غیر مأمون۔ اب ایک قاعدہ اور اصول بتایا جا رہا ہے، بے شک ان کے رب کا عذاب نڈر ہونے کی چیز نہیں ہے، یعنی اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ اللہ کا عذاب وہ نڈر ہونے والی کوئی چیز نہیں ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں، ہم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر جو ان کی بیویاں ہیں یا جو کنیزیں ہیں ان کے ساتھ جو جائز معاملہ ہے وہ اس سے مستثنا ہے۔ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی حرام سے بچتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، پس بے شک انہیں کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں ہے۔ تو جائز طریقہ اختیار کرنا، چاہے وہ ایک نکاح کرے کہ دو کرے کہ تین کرے چار کرے، شرعی طور پر وہ کسی ملامت کا مستحق نہیں ہے، چونکہ حرام سے بچ رہا ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، پس جو کوئی اس جائز صورت کے علاوہ کوئی اور صورت اختیار کرے، چاہے وہ آنکھوں کا زنا کرے، چاہے وہ کانوں کا زنا کرے، چاہے وہ زبان کا زنا کرے، چاہے ذہن کا، دل کا، سوچ کا زنا کرے، چاہے وہ زنا کرے جسے عرف میں زنا سمجھتے ہیں، شریعت نے نکاح کا حکم دیا، اس کے علاوہ نگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے۔ اور اگر غلطی میں کسی خاتون پر نگاہ پڑ جائے تو اسے اپنی بہن اور ماں کے برابر سمجھا جائے۔ اگر غلطی میں نگاہ پڑ جائے، پہلے تو حکم ہے کہ نگاہ کی حفاظت کرنی ہے، لیکن بے خیالی میں نظر پڑ جائے تو یہ تصور کرے کہ یہ میری ماں کی طرح ہے، یہ میری بہن کی طرح ہے، کوئی میری بہن پر بری نگاہ ڈالے، میں یہ پسند نہیں کرتا، تو یہ بھی کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے۔ آپ بتائیے اگر بندہ نگاہ کی حفاظت کرے، غلطی میں کبھی نگاہ پڑ جائے تو یہ پاکیزہ تصور قائم ہو، فرمایا ایسے شخص کی روزی میں اللہ تعالی غیب سے برکت عطا فرمائے گا، اسے روحانیت، سکون، عبادت کی لذتیں، ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ آج اگر عبادتوں میں ہمیں لذت محسوس نہیں ہوتی اور آج اگر ہمارے دل کو سکون نہیں ہے تو جہاں کئی وجوہات ہیں اس میں ایک بہت بڑی وجہ بد نگاہی ہے۔ کبھی آپ تجربہ کر کے دیکھیں، بازار جائیں اور یہ آپ عزم کریں کہ جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں بچنے کی کوشش کروں گا، اور آپ بچنے کی کوشش کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور اگر غلطی میں نگاہ پڑ جائے تو آپ یہ تصور کریں یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری ماں ہے۔ جب پاکیزہ تصورات رکھ کر نگاہوں کی حفاظت کی کوشش کریں گے، آپ اپنے دل کے اندر ایک روحانی سکون پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کے شیطانی وار سے محفوظ فرمائے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو جو حرام راستے کو اختیار کرے گا وہ حد سے بڑھنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امانتوں وعہدہم اور عہد کی راعون پابندی کرتے ہیں، رعایت رکھتے ہیں، جس کی امانت ہے اسے واپس کرتے ہیں، امانت کی حفاظت کرتے ہیں، جو وعدہ کیا ہے اس کی پابندی کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ والذین ہم بشہاداتہم قائمون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں۔ اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم نے گواہی دی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس گواہی کے معنی کیا ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی پسند میری پسند ہے، اور وہ جس چیز کو ناپسند کرے وہ میری ناپسند ہے۔ میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کروں گا۔ تو یہ جو بات کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جھوٹی گواہی قائم نہیں کرتے بلکہ سچی گواہیوں کو قائم رکھتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، شروع میں بھی نماز کا ذکر ہے، آخر میں پھر نماز کا ذکر ہے ان صفات کے درمیان۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں عزت کے ساتھ ہوں گے، اکرام کے ساتھ ہوں گے۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، بس کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ آپ کو تیز نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ عن الیمین، دائیں طرف سے، وعن الشمال، اور بائیں طرف سے، عزین، گروہ در گروہ، چاروں طرف سے جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن پاک سن رہے ہیں، مگر آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، پھر بھی یہ ہدایت یافتہ نہیں ہوتے۔ ان کی تباہی اور بربادی ہے، محرومی ہے۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا انسانوں میں سے ہر انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ وہ جیسے بھی اعمال کرے وہ جنت نعیم میں داخل کیا جائے گا؟ جیسے ہمارا حال ہے کہ کچھ بھی کر لیں ہم یہ سمجھتے ہیں ہم تو سیدھا جنت میں جائیں گے۔ تو فرمایا کہ انسانوں میں سے ہر انسان یہ تمنا کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ جنت نعیم، نعمتوں کے باغات میں داخل کیا جائے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، جنت میں وہی جائے گا جس سے اللہ راضی ہوگا۔ انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے انہیں پیدا کیا، مما یعلمون، اس سے جو وہ جانتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ انہیں پیدا ہم نے کیا ہے، اور جو باتیں وہ جانتے ہیں وہ صلاحیتیں بھی ہم نے پیدا کی ہیں۔ جن باتوں کو یہ جانتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں، جن باتوں کو نہیں جانتے وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ تو یہ کافر جھوٹ بولتے ہیں، ہرگز 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 یہ کافر کبھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ فلا اقسم بغب المشارق والمغارب، پس مجھے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم، انا لقادرون، بے شک ہم ضرور قادر ہیں، علی ان نبدل خیرا منہم، اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ پر ان سے بہتر لوگ پیدا کر دیں۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم ہارے ہوئے، شکست کھائے ہوئے نہیں ہیں، تھکے ہوئے نہیں ہیں، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ فذرہم، پس محبوب آپ انہیں چھوڑ دیں، یخوضوا، یہ بےہودگی میں پڑے رہیں، وَيَلْعَبُوا، اور کھیلتے کودتے رہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، وہ ملاقات کریں، دیکھیں اس دن کو، قیامت کے دن کو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، اس قیامت کے دن وہ قبروں سے بھاگتے ہوئے نکلیں گے۔ کأنہم الی نصب یوفضون، گویا کہ وہ اپنے نشانوں کی طرف لپک رہے ہیں، وہ قبروں سے نکل کر اپنے مقام کی طرف بھاگیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، ندامت اور شرمندگی کے باعث ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی۔ ترہقہم ذلہ، ذلت اور رسوائی ان کے چہروں پر چڑھی ہوگی۔
ان کے چہرے کالے پڑ رہے ہوں گے. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا. اللہ رب العالمین محشر کی شرمندگی اور رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے.